یہ اگر عورت کے ساتھ زیادتی نہ کرتا تو مر جاتا بیچارہ. ان فاحشہ پہ FIR نہیں کاٹی جاتی. یہ قابل برداشت نہیں ہے. ہم تو آئی اس وجہ سے ہیں کہ ان پہ پابندی لگوا کے جائیں گے ان گندی آنٹیوں پہ. وہ سندھی بات میں محمد بن قاسم کا وارث پہلے ہے. ہم زبردستی گریبان پکڑ کے قانون بنوا لیتے ہیں MNA سے. ایک مارچ 23 کا منظر تھا. یہ 6 ستمبر کیسا ہے؟ اے ہندوستان کے خیبر بول یہ پنجہ حیدر کیسا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. غلام ہے، غلام ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ لوگ خوش نصیب ہو کے پاکستان میں پیدا ہوئے ہو. بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنایا گیا، خاتون تھی. عرفہ کریم اس قوم کی بیٹی ہے. عافیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی ہے. اس کے ساتھ ظلم ہوا یہ نہیں بولی. آپ کے ملک کی خواتین کو جو رائٹ ریاست پاکستان نے دیے اتنے رائٹ تو امریکہ نے اپنی خواتین کو نہیں دیے ہوں گے. یہاں پر 1-2 بچیوں سے زیادتی ہوتی ہے تو پورا ملک سراپا احتجاج ہوتا ہے. بچوں سے زیادتی ہوتی ہے تو ملک سراپا احتجاج ہوتا ہے. ہم زبردستی گریبان پکڑ کے قانون بنوا لیتے ہیں MNA سے کہ ان کو نامرد کر دو یا انہیں سزا پھانسی دو. امریکہ میں جب یہ کام ہوتا ہے تو ان کا جج کہتا ہے، وہ 3rd کلاس جج کہتا ہے امریکی یا برطانیہ کا، کہ جناب یہ اس کی ہیومن نیڈ تھی. یہ اگر عورت کے ساتھ زیادتی نہ کرتا تو مر جاتا بیچارہ. معصوم کشمیری 6-7 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی تو جب اس زیادتی کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا تو پورے بھارت میں BJP بھارتیہ جنتا پارٹی سڑکوں پہ نکل آئی، اس ریپسٹ اس ملون کے حق میں نکل آئی کہ جناب اس کو رہا کیا جائے. یہ پاکستان ہے جس نے آپ کو رائٹس دیے. یہ پاکستان ہے جس نے آپ کو حقوق دیے. وہ جو میری بہنیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، وہ موم بتی مافیا، وہ یہود و انود کے فنڈ پر چلنے والی NGOز جو یہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ہم اس نعرے کو اس ملک میں کبھی بھی راج نہیں ہونا دیں گے انشاءاللہ. یہ جسم بھی میرے اللہ کا ہے اور اس پہ مرضی بھی میرے اللہ کی چلے گی. ایک ہی ان کا مشن ہے. جس طرح دیگر ممالک میں عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ بنا، یہاں بھی اس طرح یہ لوگ ننگے پھریں، یہ لوگ عیاشی میں پھریں، یہ آزادی میں پھریں. یہ جو چند سالوں سے عورت مارچ کے نام پر ایک مکروہ دھندا شروع کیا گیا ہے، یہ بڑی پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے. آپ کو علم ہوگا کہ 17ویں صدی کے انقلاب فرانس کے بعد یہ لبرلزم اور مادر پدر آزادی کا نعرہ بلند ہوا اور اس کو آہستہ آہستہ یورپ میں پھیلایا گیا. اب ایک بھرپور منظم سازش کے تحت یہ ہمارے ملکوں میں، خاص کر اسلامی ملکوں میں، اور اس کا رخ پاکستان کی طرف کیا گیا ہے. یہ ایک منظم سازش کے تحت ہماری اسلامی اقدار کو، ہماری ثقافت کو، ہماری نظریاتی سرحدوں کو یہ تباہ کرنے کی ایک مذموم سازش کی جا رہی ہے. ہمارا ایمان اور یقین ہے ہر انسان اور ہر مخلوق کے سب سے بہترین حقوق اللہ اور اللہ کے رسول نے متعین کیے. حاتم تائی کی بیٹی جب آتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس تو حضور اپنی کالی کملی اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں. اور جب وہ واپس جاتی ہے تو حضور فرماتے ہیں بہترین نسل کا گھوڑا اسے دو، اس پہ بیٹھ کے جائے. بہترین نسل کے بہترین ساز و سامان اسے دو. صحابہ کو کہا کہ پروٹوکول ہے اس کے تحت اسے واپس بھیجو. جب وہ واپس جاتی ہے تو اس کا بھائی میان سے تلوار نکال لیتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ. اس نے کہا رک جاؤ، I would have been converted to Islam، میں مسلمان ہو جاندی، but I came here to take you along with me کہ تو بھی مسلمان ہو جا، میں تینوں بھی لینا آئی ہوں. یہ ہے اسلام، یہ رائٹس ہے جو اسلام نے دیا خواتین کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں انسانی حقوق کا جو چارٹر دیا، آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں انسانی حقوق کے طالب علموں کو وہ پڑھایا جاتا ہے. انسانوں میں خواتین کے جو اعلیٰ ترین حقوق اسلام نے متعین کیے، ہمارا ایمان ہے اس سے بہتر حقوق کوئی اور وضع نہیں کر سکتا. اسلام سے پہلے وہ عورت جو منڈیوں اور بازاروں میں بکا کرتی تھی، جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، حقیقت میں اگر عورت کو کوئی تحفظ دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے، وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ایک ماں کی صورت میں، ایک بہن کی صورت میں، ایک بیٹی کی صورت میں. یہ حقوق ہے جو اسلام نے دیے کہ حضور کی صاحبزادی جب تشریف لاتی تو احتراماً کھڑے ہو جاتے
काली कमली बिछा देते। हजूर की अज़वाज से जो कितने प्यारे अंदाज में गुफ्तगू शनीद करते हैं, रोल मॉडल है हमारे लिए। ये चीज़ जब हम लोग खुद नहीं बताएंगे तो ये गंदी आंटियां आके आपके मासूम इस मुल्क की औरतों को वरगलाने की कोशिश करेंगी। आज का ये एहतजाज उन जालिमों के ख़िलाफ़ है, उन गुस्ताखों के ख़िलाफ़ है, उन मुल्क दुश्मन अनासिर के ख़िलाफ़ है जो पूरी प्लानिंग के साथ इस मुल्क को जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, उस नज़रिए को पसे पुश डालने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये सारी गुस्ताखियाँ हो रही हैं। हम इसको कंडम करते हैं। इस्लाम पसंद तहरीकें और जमातें, हम ख़वातीन के हकूक़ के ख़िलाफ़ यहाँ पर एहतजाज नहीं कर रहे हैं। हम ख़वातीन के तमाम जायज़ हकूक़ की हिमायत करते हैं और आलमी योम ख़वातीन पर जो पैगाम हमने दिया है उसी के मुताबिक हम ख़वातीन को उनके हकूक़ आईने पाकिस्तान के मुताबिक दिलवाने की मुतालबा करते हैं। आज का ये एहतजाज उन मुंतज़मीन के ख़िलाफ़ है जो ख़वातीन के हकूक़ की आड़ में इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ नाराबाजी कर रहे हैं। हम लॉजिकली आंसर करेंगे कि उन्होंने किन किन चीज़ों को कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ उठाया है और किस अंदाज में वो ख़वातीन के हकूक़ के नाम पर पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे अंदर से हया ख़त्म हो जाए फिर तो जो जी में चाहे वही कुछ करो। इन ख़वातीन ने ख़वातीन के नाम पे जो बेहयाई, जो फाशी और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़बान दराजी की है, जो इस्लाम और मज़हब से आज़ादी के नारे लगाए हैं, पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का इस्लामी माशरा कतन इसकी इजाज़त नहीं देता। इन बेलगाम ख़वातीन को लगाम दी जाए, ये इनके पीछे दुश्मन का एजेंडा है। जो आके पश्तून काट खेल के मेरे पठान भाई को हमने आपस में लड़वाने की कोशिश करती है, बलोच काट खेलती है तो मुझे और मेरे बलोच भाई को लड़वाने की कोशिश करती है। मुझे पता है, हम लोगों ने आके बताया कि ये पठान जो है इसने 48 में तुम्हें कश्मीर आज़ाद करा के दिया था, ये पाकिस्तान का असल वारिस है। हमने आके लोगों को बताया कि ये पठान जो है इसने रशिया को तोड़ के तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में तकसीम करके सुपर पावर का गुरूर खाक में मिलाया था। हमने बताया था कि नवाब अकबर बुगटी 1948 में बलूचिस्तान से उठा और सबसे पहले पाकिस्तान की हिमायत उसने की थी। हमने इस कौम को बताया कि मेरी चविंडा की माएँ बहनें बेटियां खाइयां बेलचे लेके 65 की जंग में चली गई थी और उस वक़्त जिस्म पे बम मान के वो हिंदुस्तानी टैंकों पे कूद पड़े थे। हमने इस कौम को बताया कि उस वक़्त अयूब की कॉल पे एक पठान उठ के बोलता था कि जनाब एक मार्च 23 का मंजर था, ये 6 सितंबर कैसा है, ए हिंदुस्तान के खैबर बोल, ये पंजा हैदर कैसा है। ये पूछने वाला कौन था उस वक़्त? आज भी KPK के दरो दीवार से आती है ज़दा के जनाब हिंदुस्तान वालों का लराशकों पे खबर खुशबू सरा। हमने बताया कि वो सिंधी जो है वो सिंधी बाद में, मोहम्मद बिन कासिम का वारिस पहले है। हमने बताया कि जनाब इस मुल्क का शहरी खुद को पाकिस्तानी समझता है तो इस्लाम की निस्बत से समझता है, बिकॉज इट्स द ओनली होमलैंड आफ्टर मदीना पाक व्हिच वाज मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। उस नापाक औरत मार्च के अंदर तौहीन रिसालत की गई तो हुकूमत ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? हुकूमत की एक खामोशी साबित करती है कि हुकूमत ने इसके ऊपर कुछ नहीं करना। मैं इस्लामाबाद के DC से पूछता हूँ, आपकी गैरत ईमानी कहाँ गई? आपने इसकी इजाजत कैसे दी? तुम रोटी हमारे पैसों से खाते हो, तुम्हारे टैक्स से तनख्वाह लेते हो, लेकिन तुमने मेरे नबी की हुर्मत करने वालों को यहाँ पे बर्दाश्त कैसे किया? मैं कमिश्नर से पूछता हूँ, मैं शेख रशीद से पूछता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, आप हर बात में रियासत मदीना की बात करते हैं। आपकी जो बेगम खतून अव्वल जो रूहानियत का दरस देती हैं, आपकी गैरत, आपकी रूहानियत, आपकी मुसलमानियत कहाँ मर गई है? आज एक हफ्ता गुजर चुका, 290C की खिलाफ वर्जी हुई, यहाँ पे एप्लीकेशन दायर हुई, इस पर पर्चा क्यों नहीं कटा? जनाब इमरान खान साहब, तुम रियासत मदीना के दाई हो, तुम्हारी शर्म कहाँ गई? तुम्हारी गैरत कहाँ गई? तुम्हें तो रियासत मदीना का ख्याल रखते हुए ये पर्चा काटना चाहिए था। हमने इस मुल्क को तकसीम होने से बचाया, हमने एक और बांग्लादेश बनने से बचाया, हमने इस मुल्क के शहरियों को जोड़ के रखा, हमने इस मुल्क में फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए किरदार अदा किया और
اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس پرامن شہریوں پہ، یہاں وہ جماعت میرے ساتھ کھڑی ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کی موجود تھی، ان لوگوں پہ، معصوم شہریوں پہ، اس نظریے کا دفاع کرنے والوں پہ جب ان پہ ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں نکلے ہیں اور ان فاحشہ پہ ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ لوگ جو پاکستان کے اسلامک آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کے نارمز، کلچر اینڈ ٹریڈیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ وہ ایف آئی آر درج کرے، از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ ان لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالے، از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ ان گندی آنٹیوں کی گندی این جی اوز پہ پابندی لگائی جائے جو فورن فنڈنگ پہ چل رہی ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناموس پر یہ قوم متحد ہے۔ ہمارا کوئی نام، کوئی تنظیم، کوئی ادارہ، کوئی تحریک اس معاملے میں مختلف نہیں، ہم سب صرف ایک پیج پر ہیں اور وہ ہے اعلاء کلمت اللہ اور اعلاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دنیا کی ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اور امت مومنین کے ناموس پر اللہ کی قسم ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ العزیز اس مارچ کو ہم روکیں گے، اس توہین رسالت کو ہم روکیں گے۔ ابھی ہماری غیرت ایمانی زندہ ہے، ہم روکیں گے، ہمیں روکنا آتا ہے لیکن ہم مجبور ہیں قانون کے ہاتھوں، ہم مجبور ہیں آئین کے ہاتھوں، ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ آئین کو چاہیے، قانون کے رکھوالوں کو چاہیے، ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ہمیں نکلنے سے قبل ہی ان کو لگام دی جائے۔ ہم ہاتھ سے بھی آپ کو روکیں گے، ہم زبان سے بھی آپ کو روکیں گے، ہم اپنے ہر فورم سے آپ کو روکیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی غیور عوام اس قسم کے تمام ہتھ کنڈوں کو ناکام اور نامراد کر کے چھوڑے گی۔ ان کو روک لیا جائے، وگرنہ جب ہم نکلیں گے اور پھر ہم یہ 100 کی تعداد میں نہیں ہوں گے، پھر ہزاروں میں نہیں ہوں گے، پھر لاکھوں میں نہیں ہوں گے، پھر کروڑوں میں نکلیں گے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، حکومت سے گزارش ہے کہ آپ حرکت میں آئیے، آپ ادارے ہیں، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ جو منوانا چاہتے ہو منوا سکتے ہو۔ پہلے بات تو عورت مارچ کے واہیات نعروں تک تھی، اب تو بات دین پر آ گئی ہے۔ اگر آپ کی ڈیمانڈز پوری نہ کی گئیں تو آپ کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ جس طرح ہم نے پہلے گورنمنٹ کے لیے ڈی چوک کا رکھا ہوا تھا، لیکن جہاں ہم تھانے رہے ہیں زبردستی ایف آئی آر لیں گے انشاءاللہ، کہ یہ لوگ نہیں کرتے، ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ابھی اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو اگلا لائے عمل وہیں پر ہم اعلان کریں گے، اس سے پہلے کہ یہ کوئی اور کاؤنٹر نیریٹو لے کے آ جائیں۔ اب اتنے ہم بھی ڈس چکے ہیں ان لوگوں کے کہ وقت سے پہلے ہم لوگ کوئی اعلان نہیں کریں گے۔ ہمیں بھی اس بات کی آزادی ہے کہ جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا اور اسلام کے خلاف بات کرے گا، ہم اس سے آزادی کا مطالبہ کریں گے، ان پر پابندی کا مطالبہ کریں گے، آئین کے مطابق ان کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کریں گے۔ اسلام کے جو شاعر ہیں ان کی بے حرمتی کی گئی، ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ جن جن لوگوں نے، چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، ان سب کو اس بے حرمتی کی قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی بھی انسان کو اس طرح کی جرت پیدا نہ ہو سکے۔ آپ کو ہم موقع دیتے ہیں اگلے اعلان تک 290C کے مطابق ان گستاخان رسول کے خلاف ایف آئی آر درج کرو۔ اپنے میڈیا کو بھی یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ دجالی میڈیا کا کردار مت ادا کریں۔ ایک سازش کے تحت میڈیا چینل نے عورت مارچ کے کمپین کو بڑے خوبصورت طریقے سے یہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنے میڈیا کے مالکان کو، اپنے صحافی بھائیوں کو یہ کہتا ہوں، کل قیامت کے دن اس بات کی پوچھ ہونی ہے۔ ہر چیز معاف ہو سکتی ہے لیکن حرمت رسول، ناموس رسول پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم عورتوں کے حقوق کے خلاف ہیں؟ نہیں ہے۔ اگر ہم عورتوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہے تو پھر میں عورت مارچ کے منتظمین کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے حق میں جھوٹا پروپیگنڈا مت کرنا۔ عورت کی آڑ میں آج پورے پاکستان میں ہونے والے احتجاج میں مظلوم بننے کی کوشش مت کرنا۔ ہم اسٹیج سے اعلان کر رہے ہیں، ہم عورتوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں، ہم عورتوں کے اسلام کے مطابق دیے ہوئے حقوق کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف اس ایجنڈے کے خلاف ہیں
जो औरतों के हकूक की आड़ में किया जा रहा है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नामूस ये सबसे बढ़कर है, हमारी जिंदगियों से बढ़कर है, हमारी औलादों से बढ़कर है, हमारी जान माल इज्जत आबरू हर चीज से बढ़कर है। इसी के लिए हमारे बड़ों ने हिजरतें की थी, इसी के लिए आज हम जिंदा हैं और रब्बे कायनात से दुआ अल्लाह इसी पर मौत अता फरमाए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, जहां शहीद सियालवी साहब और उनके तमाम इत्तेहादियों ने यहां पर बहुत से मुतालबात रखे। उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो उन्होंने सामने रखी हैं कि इन लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको फ़ंड कर रही हैं बैरूनी प्रोपेगेंडे के हिसाब से, ये लोग यहाँ पे आके पाकिस्तान और इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखना ये है कि इनके ऊपर पाबंदी आयद करने का जो उनका मुतालबा है वो माना जाता है कि नहीं। हुकूमत से ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो ज़रूर एक्शन ले ताकि इस किस्म की जो हरकतें हैं उनको रोका जा सके। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।